عبارت پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن باع عینا على الا يسلمها الى رأس الشهر فالبيع فاسد۔ اور جس نے بیچی کوئی چیز اس شرط پر، اگر اور جس نے بیچی عینن کوئی چیز اس شرط پر، علی اللہ یسلم علی رأس الشهر کہ سپر نہ کرے گا اس کو ایک ماہ تک، تو بے فاسد۔ اگر کسی نے کوئی چیز بیچی شرط کے اوپر کہ ایک ماہ تک اس کو سپر نہیں کرے گا تو بے فاسد۔ تو عین موجود چیز کو موجود سے بیچنا، عینن بعین، بے سلم کے خلاف ہے، پوری بے نقد بے۔ تو کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اس شرط پر کہ وہ سپر نہیں کرے گا ایک ماہ تک، مبی سپر نہیں کرے گا، الی رأس الشہر، مہینے کی شروع میں یا ایک ماہ پر۔ اگر کسی نے مال عین یعنی دراہم دنانیر کے علاوہ کسی متعینہ چیز کو، سامان وغیرہ کو، اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ میں بھی پہلی تاریخ کو یا آخری تاریخ کو حوالے کر دوں گا، تو یہ بے فاسد ہوگی، کیونکہ مہلت آسانی کے لیے دی گئی ہے تاکہ اس مدت میں اس چیز کا حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اور مال عین تو بالفعل موجود ہے، مال موجود ہے، درائم دنانیر آہستہ آہستہ تلاش کی جاتے ہیں، البتہ معینہ موجود مبی میں میعاد کا ذکر کرنا باطل ہوگا۔ لہذا معینہ موجود مبی میں، ایک چیز موجود ہے، معین ہے، تو اس میں وقت میعاد کا ذکر کرنا کہ فلاں تاریخ کو سپر کروں گا تو یہ باطل ہوگا، اور شرط فاسد سے بے فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اس شرط کے ساتھ بے فاسد ہو جائے گی۔ تو مصنف نے فرمایا ومن باع عینا، تو لفظ عین بڑھا کر مسلم فی کو خارج کر دیا۔ بے سلم میں مسلم فی مبی تو ہوتی ہے مگر عین نہیں ہوتی، بلکہ مسلم الیہ کے ذمے میں واجب ہوتی ہے اور اس کی سپردگی مہینے کے بعد ہوتی ہے، اس لیے مسلم فی کے لیے میعاد مناسب ہے۔ یہ آگے آ جائے گا سلم میں، وہ اس کو نقد پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ چیز لے آؤ، وہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 ماہ بعد، وہاں وقت طے ہوتا ہے کہ اس اتنے مہینے میں وہ چیز اس کو لا کے دے دیتا ہے، وہ بے سلم ہے، آگے اس کے الگ احکام آئیں گے۔ تو عینن کہہ کر اس سے بے سلم کو نکالنا مقصود ہے کہ ابھی مبی موجود ہے، معین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں 1 مہینے بعد سپرد کروں گا۔ ومن باع جاریتا او دابتا الا حملها فسد البيع، اور جس نے بیچی باندی یا جانور مگر ان کا حمل نہیں بیچا تو بے فاسد ہے۔ باندی بیچی یا جانور بیچا لیکن اس کے حمل کا استثناء کیا، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو بے فاسد ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو تنہا فروخت کرنا جائز ہے اس کا عقدی بے سے استثناء کرنا بھی جائز ہے، اور جس چیز کو تنہا فروخت کرنا بیچنا جائز نہیں ہے اس کا عقد بے سے استثناء کرنا بھی جائز نہیں۔ حمل بھی اسی قسم سے ہے، اسی قاعدے پر متن کا مسئلہ نکلتا ہے۔ تو مثلا باندی بیچو اور کہا کہ اس کا حمل نہیں بیچوں گا، تو اس کا بے سے استثناء کر لیا، نکال لیا۔ تو اسی طرح جانور بیچا لیکن اس کے حمل کا استثناء کر لیا تو بے فاسد ہوگی، کیونکہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوا ماں کے عضو کی طرح جز ہے، اسی لیے جب ماں کی بے ہوگی تو عضو اور جز کی بے بھی ہوگی، اس لیے حمل کا استثناء کرنے سے بے فاسد ہو گئی۔ ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع أو يخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها، ومن اشترى ثوبا،
اور جس نے خریدا کپڑا اس شرط پر کہ کپڑا کاٹ کر دے گا، وہ من اشترا ثوبن، اور جس نے خریدا کپڑا علی ان یقطع البائع کہ بھائی اس کو کاٹ کر دے گا، وہ من اشترا ثوبن، اور جس نے خریدا کپڑا اس شرط کے اوپر کہ بھائی اس کو کاٹ کر دے گا، وہ یخیطہ قمیصا، اور اس کا قمیص سی کر دے گا، یا قباءن یا قبا سی کر دے گا، جبہ سی کر دے گا، او نعلن علی ان یحذوها، یا جوتا چپل خریدی، یا چپل خریدی اس شرط پر کہ مجھے ان یحذوها کہ اس کو برابر کر دے گا، چپل خریدی اس شرط کے اوپر کہ اس کو برابر کر دے گا، او یشرکها، او یشرکها، یا اس میں تسمہ پٹی لگا دے گا، فالبیع فاسد، تو بے فاسد ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ بے کے ساتھ ایسی شرط لگائی جو بے کے مخالف ہے۔ ومن اشترا صوبن، یہاں سے لے کر یہاں تک ان مسائل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر بے کے ساتھ ایسی شرط لگائے جو بے کے مخالف ہے اور اس میں مشتری کا فائدہ ہے، مثلا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ مجھے مزید قرض دوں گے، اس صورت میں بے فاسد ہوگی۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں متن میں دیکھیں، مثلا کپڑا خرید اور یہ بھی شرط لگائے کہ بھائی اس کو کاٹ کر قمیص یا جبہ قبا سی کر دے گا، تو خریدنے کے علاوہ یہ الگ شرط ہے جس میں مشتری کا فائدہ ہے، اس لیے بے فاسد ہوگی۔ نیز اس صورت میں ایک تو بے ہوئی، اور الگ سے سینے اور کاٹنے کی شرط لگائے تو یہ اجارہ ہے ہوا، اور ایک ہی بے میں دو معاملے کرنا ممنوع ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ الگ الگ معاملہ کرے، اس سے کپڑا خریدے، پھر اس کے ساتھ اجارے والا معاملہ کرے کہ بھائی یہ آپ سی کر دے دے، تو پھر درست، پھر اسے کپڑا خرید، اور خریدنے کے بعد اس کو کہے کہ آپ اس کو سیں اور اتنی سلائی دیں گے، سلائی کے الگ پیسے اس کو لگائے، تو یہ درست ہے۔ تو متعارف شرط لگانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شرط عقد کے اندر ایسے لگا دی جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے، لیکن تاجروں کے عرف میں وہ شرط عقد کے اندر داخل شمار ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں تنازع نہیں پیدا ہوتا، تو اس صورت میں وہ شرط گویا کہ مقتضی عقد کے اندر داخل ہوگی۔ ایسے شرط لگانا بھی جائز ہے۔ مثلا مشتری نے یہ کہا کہ میں جوتا تم سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم اس میں مجھے پٹی لگا کر دو، تو چونکہ یہ شرط ایسی ہے جس کا رواج ہو چکا ہے، اس لیے ایسی شرط لگانا عقد کے اندر جائز ہے۔ ایسے اس زمانے میں کچھ ایسے شرطیں پائی جاتی جن کا پہلے وجود نہیں تھا، مثلا مشیز مشینری جو ہے، فریج، سلائی مشین، پنکھے وغیرہ، خریدتے وقت بائی کی طرف سے 1 سال یا چند سالوں کے لیے گارنٹی دی جاتی ہے۔ اسی دوران اگر مبی میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کا ذمہ دار بائی ہوگا اور اسے ٹھیک کر کے دے گا یا بدل کر کے دے گا، تو اس میں اگرچہ خریدار کا نفع ہی نفع ہے مشتری کا، لیکن اب چونکہ عرف عام ہو چکا ہے، اس لیے ایسے شرط لگانا اصولاً جائز ہے، کیونکہ یہ شرط نہ کسی نص سے ٹکراتی ہے اور نہ مفضی للنزاع ہے۔ والبیع الی النیروز والمہرجان، نیروز، والبیع الی النیروز
مہرجان و صوم النصارى و فطر اليہود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك قاسم۔ نئی روز، یہ لفظ نئی روز لفظ نو روز کا معرب ہے، نوروز سے بنایا گیا، وہ لفظ جس کا عربی بنا لیا گیا ہو، دراصل وہ لفظ دوسری زبان کا ہے۔ تو نئی روز فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کو عربی میں نوروز بنایا گیا، اصل میں تھا نو روز، تو نئی نوروز سے نئی روز بنایا گیا، کسی شمسی سال کا پہلا دن ہے۔ شمسی سال کا پہلا دن نئی روز، نو روز فارسی میں۔ اور مہرجان یہ مہرگان کا معرب ہے، مہرگان سے بنایا گیا، موسم خریف پتجھڑ کا موسم کا پہلا دن، اور پارسیوں کے عید کا پہلا دن۔ صوم نصارہ صاحب عنایہ کے بقول 50 روزے ہیں نصارہ کے، اور علامہ ابن حمام 25 روزے ہیں، لہذا روزے رکھنے کا دن مجہول ہے اور ان کی عید کا دن معلوم ہے۔ تو بیچنا نئے روز کے دن تک اور مہرجان کے دن تک اور نصارہ کے روزوں کے دن تک اور یہود کے عید الفطر کے دن تک، اذا لم يعرف المتباعان، جب متباعان کو ان کا معلوم ہی نہیں ہے تو بے فاصل ہے، جب بائع مشتری کو ان نہ جانتے ہو تو بے فاصل ہے۔ تو ادائیگی ثمن کی مدت مجہول ہونے کی صورت میں بے کا عدم جواز، اگر کسی نے کوئی سامان خریدا اور ثمن ادا کرنے کے لیے نوروز مہرجان کا دن متعین کر لیا، یہ کہا کہ جس دن نصارہ روزے شروع کریں گے یا یہود کی عید ہوں گی اس دن ادا کروں گا، تو ان تمام صورتوں میں بے فاسد ہے، لیکن فساد اس وقت ہے جبکہ بائع مشتری کو ان ایام کا علم نہ ہو، بائع مشتری کو ان ایام کا علم نہ ہو۔ اگر متعاقدین کو ایام مذکورہ معلوم ہو کہ کب نوروز ہے اور کب مہرجان ہے، نصارہ کب روزہ شروع کرتے ہیں، یہود کب عید کرتے ہیں، تو بے فاسد نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔